رانا ارشد صاحب آپ سن سکتے ہیں تو رانا صاحب مریم نواز صاحبہ بھی جلد میدان سے بھاگ جائیں گی، فواد چودھری صاحب ابھی کہہ رہے ہیں یہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں کیا ایسی چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں مسلم نون جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدثر اقبال صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے ٹی وی چینل اور آپ کی پوری ٹیم کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ایشو یہ ہے کہ جو مریم بی بی وہاں پر بات کر رہی ہیں وہی پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا موقف ہے، وہی کشمیریوں کا موقف ہے. اور آپ دیکھیں کہ چند دن پہلے برہان وانی کی شہادت ہوتی ہے تو اس گورنمنٹ کو نصیب نہیں ہوا کہ ان کے لیے کوئی ریزولوشن پاس کر لیتے، کوئی پی ایم ہاؤس، کوئی پریزیڈنسی میں جہاں سے دن رات نوٹیفیکیشن جاری ہوتے ہیں برہان وانی کی شہادت کا ذکر ہوتا. اور آج راجہ فاروق حیدر جو ہیں جو کشمیر کے میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ رانا صاحب آپ گفتگو کو کنٹینیو کیجئے گا سر. جی مدثر اقبال صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ کشمیری آج پریشان اس لیے ہیں کہ جو نریندر مودی نے الیکشن کمپین میں کہا کہ 370 آرٹیکل اور 35A کا خاتمہ کریں گے، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ مودی جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. اور پھر جب خان صاحب UN میں جاتے ہیں اور ٹرمپ کو ثالثی تسلیم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر خان صاحب کے بیان آن ریکارڈ ہیں کہ جہادی تنظیمیں یا جہادی لوگ جو ہیں وہ آرام سے بیٹھ جائیں، کشمیر کا کو نقصان ہوگا. پھر عمران خان صاحب نے گورنمنٹ لیول پر کابینہ میں کیبنٹ میں فیصلہ کیا کہ ہر جمعۃ المبارک کے دن یہ 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے. تو میں آج پوچھنا چاہتا ہوں 715 دن ہو گئے، کشمیر کا کیس کہاں پر ہے؟ تو کس منہ سے کشمیر میں جائیں گے؟ بھئی کشمیریوں کے لیے پھر جو کام میاں نواز شریف صاحب نے کیا، مریم نواز شریف تو وہ بات کرتی ہیں جو کام ہم نے کیا، اور جو کشمیری آج پوری دنیا میں میاں نواز شریف صاحب رانا صاحب یہ ان چیزوں سے آپ الیکشن جیت جائیں گے آپ سمجھتے ہیں؟ کشمیر کے لیے ڈیلیگیشن مقرر حکومتی ان اقدامات سے آپ الیکشن جیت جائیں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کاز ہوگا پاکستان مسلم نون کی جیتنے کا؟ ہاں مدثر صاحب ہم کہتے ہیں کہ جو نواز شریف نے کام کیا، جو شہباز شریف نے کیا، جو کشمیر میں ہم نے روڈز بنایا، ایجوکیشن کو بہتر کیا، ہیلتھ کو بہتر کیا، اور کشمیر کاز کو پوری دنیا میں الحمدللہ ہم نے اچھا رانا صاحب، لیکن رانا صاحب آپ پر یہ حکومت الزام لگاتی ہے ساڑیوں کے تحفے، آپ کے شادیوں پر بلانا، آپ کا جندال سے ملنا، آپ کا یہ حکومت آپ پر الزام لگاتی ہے پی ٹی آئی کہ آپ کے تو تعلق اتنا زیادہ ہے. اچھا میں لغاری صاحب کا جو تجزیہ جو ہے وہ سر لے لیتے ہیں، نیوٹرل تجزیہ ہوگا. آدھا منٹ جی مدثر صاحب آدھا منٹ میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں. لغاری صاحب بڑی فہم و فراست رکھتے ہیں. بھئی وہ ٹائم دیکھیں جب واجپئی چل کے آتے ہیں، پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں، اور پارلیمنٹ میں عمران نیائی صاحب کہتے ہیں کہ میں فون کرتا ہوں تو مودی میرا فون نہیں سنتا. ٹھیک ہو گیا یہ ایٹمی پروگرام رکھنے والے ایک وزیر اعظم خود چل کے پاکستان آئے اور دوسرے وزیر اعظم کہ جو ہے وہ فون نہ وزیر اعظم پاکستان کو اٹھائے. لغاری صاحب یہ الیکشن جو ہے کیا وہ بھارت مخالفت اور نریندر مودی اور کشمیر کاز پر آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا الیکشن ہوگا، یا کوئی وجوہات اور ہوں گی آزاد کشمیر کے اپنے معاملات، وہاں کی اپنی پارٹی، وہاں کی اپنے گروپنگ، اپنی برادریوں کے سلسلے میں؟ میرے خیال میں یہ برادری فیکٹر تو ظاہر ہے کام کرے گا. وہ زمانہ ہوا لگ گیا ہے کہ جناب لوگ نظریاتی ووٹ دیتے تھے اور نظریے کی بنیاد پر ہوتے تھے. نظریاتی ووٹ ہوتا تو شاید کشمیر کی جو انڈیجینس پارٹیاں تھیں وہ کہیں وجود رکھتی ہوتی. کہاں ہیں وہ کیج خورشید کی پارٹی، کہاں ہے وہ مسلم کانفرنس، کہاں ہے وہ دوسری یہاں پر امان اللہ خان نے بنا رکھی تھی اپنی جموں کشمیر لبریشن فرنٹ. یہ ساری پارٹیاں اب انڈیا میں تو کہیں نہ کہیں موجود ہیں، لیکن پاکستان میں اس طرح کا وجود نہیں ہے. صرف مسلم کانفرنس جو ہے وہ کسی حد تک اپنا وجود رکھتی ہے. پاکستان کے بارے میں فیصلے جو ہیں وہ سیاسی حکومتیں اور سیاسی زوما اور سیاسی لیڈرز جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بڑا معاملہ ہے تو اس کے اندر اسٹیٹ کے تمام اسٹیک ہولڈرز مل کر جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ مل کر ہوتا ہے. لیکن کشمیری عوام یہاں کے یا وہاں کے، کیا ہم ان کو خاطر میں لاتے ہیں؟ کیا ہم ان کی رائے کو سنتے ہیں؟ کیا ہم ان کی بات کو سنتے ہیں؟ کیا ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں؟
انڈیا بالکل نہیں کرتا ہے. انڈیا کبھی کنسیڈر نہیں کرتا ہے کہ کشمیری عوام کی کوئی حیثیت ہے, اور وہ اس کے باوجود کہ تمام کشمیری پورے الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں, لوگ گھروں سے نہیں نکلتے, کرفیو جیسی صورتحال ہوتی ہے, پھر بھی وہ الیکشن کو الیکشن کہتا ہے. ہمارے یہاں اب بھی ایک بڑا مجمع جو ہے وہ لگ جاتا ہے, لوگ بڑا مجمع بنا بھی لیتے ہیں, وزراء جا رہے ہیں, ان کے جلسے ہو رہے ہیں, اور محترمہ مریم نواز کے جلسے ہو رہے ہیں. اس سے پہلے بلاول صاحب کے ہو رہے تھے. پیپلز پارٹی والے اب بھی اپنے جلسے کر رہے ہیں, اور چونکہ کوئی مرکزی شخصیت اس وقت وہاں نہیں ہے تو اس طرح کی کوریج بھی نہیں ہے. تو یہ الیکشن کو الیکشن ہی لیا جائے. یہاں پر ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے فلاں نے غداری کی, فلاں نے بغاوت کی, فلاں نے کی. یہ نہیں ہوتا نا, ان کے ہاتھ میں ہے فیصلہ کرنا. فیصلہ ایک بڑی سطح پر ہوتا ہے اور ایک کراس دا بورڈ ہوتا ہے. نہ ہمارے غفار صاحب جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط ہیں, اور نہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہیں. میرے خیال میں ہمیں انتہائی حساس الیکشن کو بہت سے اور چیزوں کو لے کر الیکشن میں چلنا چاہیے. اور یہ جتنے بھی وادی نیلم ہے, وادی لیپا ہے, وادی جہلم ہے, یہ جو وادیاں ہیں مظفر آباد کی, یا اس کے بعد کوٹلی اور باغ کے علاقے, میرپور کے علاقے, ان کی اپنی اپنی ڈائنامکس ہیں, اور ان ڈائنامکس کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے. برادریاں بھی ہوتی ہیں, لیکن یہ جو ہمارے وزیر اطلاعات کہہ رہے تھے کہ ان پارٹیوں کے پاس امیدوار نہیں ہے, میرے پاس تو لسٹ رکھی ہوئی ہے. ہم نے دیکھا ہے بہت کم حلقے خالی چھوڑے ہیں دونوں پارٹیوں نے. نہ پیپلز پارٹی نے بھی حلقے اپنے زیادہ تر حلقوں پر الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں. اس طرح کے کمزور کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے پاس بھی ہیں جو